سر میں اس پروگرام کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتی ہوں جس کی کلپنگز آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہیں. آپ کا ریسنٹ پوڈ کاسٹ جو 24+ کے ساتھ آپ نے کیا تھا. جاننا یہ چاہتی ہوں کہ بظاہر وہ تاثر ایسا ملتا ہے کہ یہ ایک پلانٹڈ پوڈ کاسٹ تھا، کیونکہ اگر آپ کسی سے مائک نہیں لے رہے، بینگ دا ہوسٹ، بینگ دی اینکر، بینگ دی اتھارٹی، تو اس کا مطلب ہے کہ اٹ واز ڈیزائنڈ. جی مگر آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یو ور دیئر، اور وہاں پر جو رویہ دیکھا گیا، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ I don't have an opinion on this matter یا on this issue. I do have knowledge about this issue. You are certain about it. I am actually, yes, I have authentic information that woman who was arguing with me for a long maybe 6 or 7 minutes, which I think is very preposterous. کیونکہ ایک سیٹ پہ آ جانا، ہاں preposterous ہے نا، ایک لغو بات ہے. ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ بولی جا رہا ہے تو، اور وہ اس کو روک بھی نہیں رہا، ریحان روک بھی نہیں رہا اس کو. اب ریحان دیکھو، میں اس کو چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھتا ہوں، ابھی بھی سمجھتا ہوں. وہ اپنے یوٹیوب کے پیسوں کے لیے کر رہا ہوگا، وہ اپنے شہرت کے لیے کر رہا ہوگا، وہ کرے جو مرضی کرنا ہے. لیکن جو عورت تھی نا، وہ بہت بیوقوف ہے. اس نے کیا کیا کہ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا کہ میری پوڈ کاسٹ آپ ذہن میں رکھیں 2.5 گھنٹے کی ہو چکی، 3 گھنٹے کی ہو چکی ہوئی تھی. 3 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ، ساری باتیں میں کر چکا ہوں، اور اس نے سوال وہ کیا جس کے آنسر پہلے سے میں دے چکا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ جہالت والا سوال کیا اس نے. تو میں نے اسے کہا بھی آپ کیوں بار بار اس طرح کی گفتگو کر رہے ہو جو وہ میرے ساتھ شروع ہو گئی. آپ نے دیکھا وہ نان اسٹاپ بولی جا رہی تھی. تو مجھے پھر بعد میں پتا چلا کہ یہ انہی کی پلانٹڈ لڑکی تھی. وہ شاید اس چینل میں کام بھی کرتی ہے، اس کو یہ لے کے آئے تھے، اور اس نے اسپیشلی اس کو کہا بھی گیا تھا کہ بولی جاؤ، تم نے رکنا نہیں ہے، اس سے مائک نہیں لیا جا رہا تھا نہیں، اور کہا بھی، اس کو اشارے بھی کیے جا رہے تھے کہ آپ بولتے رہو. تو میں تو عورتوں کی بڑی عزت کرتا ہوں، اور میں نے اس کو بھی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی فوج، کوئی بیہودہ، کوئی واحیات بات نہیں کی. میں نے اس کی ذات کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. میں نے صرف اس کو یہ کہا کہ کیا جاہلوں والے، اور میں مردوں کو بھی کہتا ہوں، میں مرد کو بھی بلکہ زیادہ کہتا ہوں. اب ایک عورت مجھ سے 6 منٹ بولتی جا رہی ہے تو میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ تم جاہلوں والی باتیں کر رہے ہو. تو اس لیے کہ جی وہ عورت ہے، ایک عورت آخر کار آپ اس کو اگر گالی خدا نہ خاصا، وہ تو میں نکالتا ہی نہیں، کسی کو نہیں نکالتا، وہ نہ نکالیں تو اس کے علاوہ تو وہ ایک انسان ہے نا، اور وہ اپنا انفلوئنس مجھے میری انسلٹ کر کے کرنا چاہ رہی ہے، تو میں تو اس کو روکوں گا. تو اس لیے دیکھیں، کئی جگہ نا، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ جب ہم کسی سچویشن میں جاتے ہیں نا، آپ جو نا بڑی کمپوز لگتی ہو، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جس دن آپ کو ادھر بلایا جائے کہیں پہ، اور آپ کو ایک ایسی جگہ بار بار لے جایا جائے جہاں پہ آپ نہیں جانا چاہتے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مجھے وہ کر رہے ہیں، ملائن کر رہے ہیں، تو آپ پھر probably you can lose your cool. کیونکہ ایک ٹائم آتا ہے جب آپ کو اپنی عزت بچانی ہوتی ہے. سر آپ کی ٹیم وہاں موجود تھی، آپ کے کیمراز وہاں موجود تھے، تو آپ نے اپنا کانٹینٹ کیوں نہیں ریلیز کیا؟ کیونکہ ہماری انفارمیشن کے مطابق تو وہ 6-6.5 گھنٹے طویل چلی تھی نشست. ہم کرنے لگے ہیں. پہلے میں نے نہیں کرنا تھا، میں نے تو کنڈیشن ہی آج کے لیے لگائی ہوئی. آپ کی پوڈ کاسٹ میں نے کنڈیشن نہیں لگائی ہے، کیونکہ میرا آپ کے بارے میں ایک حسن ظن ہے کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے. لیکن زیادہ تر جو لوگ پی ٹی آئی کے ہیں نا، اسپیشلی جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، اس گندے جوہڑ کے اندر جا کے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ میں کہتا ہوں یہ ایک تو لائیو پوڈ کاسٹ ہوگی، اور دوسرا ہم اپنے کیمراز بھی لگائیں گے. تو اب ہم نے دیکھا کہ اتنا زیادہ انہوں نے ایڈٹ کر کے وہ کلپس لگائے ہوئے ہیں، ایڈٹ کیے ہوئے سارے، جو اصل بات ہے وہ بتا ہی نہیں رہے. تو اب ہم اپنا کانٹینٹ نکالنے لگے ہیں، بلکہ میں اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں آپ کے اس پوڈ کاسٹ پہ، آپ بے شک اس کو لوگوں کو بتائیے کہ اب ہم اپنا اصل کانٹینٹ جو ہے، جو کہ ایکچولی اس سے بھی 1 گھنٹہ زیادہ ہے، اور اس میں ان کٹ وہ سارا کا سارا جائے گا، وہ اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی اپلوڈ کریں گے پارٹی کے. اور اس کے علاوہ پھر آپ کے مواد کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا 24+ نے. بالکل بالکل. اور ڈیلیبریٹلی کیا. 24+ نے کیا، یا ان بیوقوفوں نے 2-4 لوگ جو تھے انہوں نے کیا، پروڈکشن کے لوگوں نے. میرا محسن نقوی صاحب کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں یہ ہے، ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس ملک میں جتنے بھی کھرب پتی ارب پتی لوگ ہیں ان کا سیاسی مخالف ہوں. وہ میرے دوست رہے ہیں، مجھے تو ان کو بھی پتا ہے کہ میں ہوں، سوشلسٹ ہوتا ہی ہے. لیکن میرا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ میرے ساتھ بڑا پیار ہے ان کا تھا، اور ابھی بھی اچھا تعلق ہے.
لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کی پالیسی کی وجہ سے یہ ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے نا ان کا ریچ کی خاطر یہ کیا ہے. وہ کر دیا. لیکن ناظرین نے جو چیز وٹنس کی ہے وہ یہی ہے کہ ریحان واز کانسٹنٹلی سیئنگ جواد بھائی لسن. وہ آپ کو متوجہ کر کے مخاطب کر رہے تھے، مگر جن کے ہاتھ میں مائک تھا، خواہ وہ بچہ ہو یا وہ کوئی بزرگ ہو یا وہ عورت ہو، ان کو روکا نہیں گیا کہ بس ٹھیک ہے آپ سوال نہیں کریں. ان کو پورا اجازت تھی کہ وہ سوال کرتے، اور یہاں تک کہ اسٹیج پر آ کر ایک پاکستان کے گلوکار نامور کو تضحیک کریں یا ڈیلیبریٹلی کروایا جائے تو دیٹ واز ٹوٹلی اناسیپٹیبل. منیزہ میں مڈل کلاس کا آدمی ہوں، آپ بھی مڈل کلاس ہی ہیں، پڑھے لکھے مڈل کلاس ہی ہیں میرا خیال ہے. جی تو دیکھیں ہم لوگ نا بڑی قربانی کر کے پہلے اپنا کریئر بناتے ہیں. میرے پاس نا 3 صدارتی ایوارڈ ہیں، کسی آرٹسٹ کے پاس نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. میں نے نا کبھی اپنے کو پروجیکٹ نہیں کیا. میرے پاس ایک تمغہ امتیاز ہے، صدارتی ایوارڈ صدر نے دیا ہے. ستارہ ایثار ہے، یہ بھی صدر نے دیا. اور تیسرا ہے ہیومن رائٹس ایوارڈ، وہ بھی صدر نے دیا. اپنے ہاتھوں سے میں جو کہتا ہوں کہ صدارتی ایوارڈ جو ہوتا ہے. تو دیکھیں میرے ساتھ اس طرح کی حرکت کرنا ویسی زیادتی ہے، اسپیشلی جب میں آپ کے طبقے کا ہوں. ریحان بھی میرے طبقے کا ہے، اس کی ٹیم بھی میرے طبقے کی ہوگی. میں آپ کے طبقے کے لیے، اپنے طبقے کے لیے پارٹی بنا رہا ہوں. آپ میرا کوئی سپورٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ والا کام تو نہ کریں. اور وہ بھی غلط. آپ کو پتہ وہ کیا کر رہا تھا؟ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے، حالانکہ میں جا نہیں رہا تھا. انہوں نے یہ تاثر بھی دیا. تو جب آپ اٹھے تھے تو آپ میں تو اپنے شلوار قمیض سیدھی کرنے کے لیے، اور وہ لڑکی اٹھ رہی تھی. اب دیکھیں جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں نا ایسے، اور آپ ادھر سے ایک کوئی لڑکی کو اٹھ کر آئے گا تو آپ کو لگے گا کہ کوئی گڑبڑ ہے. آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میں نے میں کھڑا ہوا، اور میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا وہ کافی دیر سے بیٹھا، میں شلوار میں سیدھا کیا. میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا وہ اس طرح کر کے، آپ دیکھ بھی لیجئے، میں بالکل سیدھا کھڑے ہو کے ایسے کیا. تو میں دوبارہ بیٹھ گیا. میں تو گیا ہی نہیں. انہوں نے یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کی کہ جیسے میں پروگرام چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں تو پروگرام چھوڑنے والا ہوں ہی نہیں. اور جو وہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ آپ بڑی تاخیر سے آئے، تو کیا آپ لیٹ پہنچے تھے؟ بالکل غلط بات ہے. انہوں نے کہا تھا 6 بجے اسٹارٹ ہوگا، 6 بجے آپ آ جائیں، لائیو کریں گے. دیکھیں اگر مجھے کوئی یہ کہتا ہے کہ 6 بجے آ جائیں اور لائیو کریں گے، اور یہ نہیں کہتا کہ 6 سے 7 ہمارے پاس صرف ٹائم ہے، یہ دونوں باتوں میں فرق ہے. جی آج بھی تو میں آپ کے پاس میرا خیال ہے 35-40 نہیں، تھوڑا سا لیٹ ہوا ہوں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا میں ہی ہوتا ہے. میں تو پالیٹکس میں بھی ہوں، 1000 چیزیں ہوتی ہیں میں جو کرنے والی ہوتی ہیں. میں کوئی جان کے تھوڑی انتظار کراتا ہوں کسی کو. اور لوگ ہی کئی دفعہ آپ کو وہ لیٹ ملتے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں، ہوتا ہے، یہ چلتا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا، یہ انہوں نے لائیو صرف 1 گھنٹہ رکھا ہوا تھا. اور جب میں وہاں پہنچا ہوں تو وہ 1 گھنٹہ گزر گیا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی اب ہم لائیو کر ہی نہیں سکتے. یار یہ کون سی لائیو ریکارڈنگ ہے؟ اور لائیو کا مطلب، اچھا پھر آپ نے ریکارڈ کیا 5.5 گھنٹے. اگر آپ نے 1 گھنٹہ کرنا تھا تو 5.5 گھنٹے آپ نے کیوں ریکارڈ کیا؟ سر ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ نے لائیو ہی کرنا تھا تو یہ کون سا ٹی وی پہ چلا رہے تھے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں. آپ نے تو لائیو سوشل میڈیا پہ کرنا ہے. ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں آپ کے کیمراز یہاں جانے تھے، وہاں جانے تھے، آپ ایک کیمرہ تو لائیو رکھ سکتے تھے نا. بالکل رکھ سکتے تھے، لیکن یہ نہیں ہوا. اس لیے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے لائیو کرنا ہی نہیں تھا، یا کرنا تھا تو گھنٹے بعد کر کے اس کو بند کر دینا تھا، اور پھر اس کو ریکارڈ ہی کرنا تھا آخر کار.